بھائی نے ایک بہت پیارا سوال کیا اور بڑا اہم سوال کیا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز الگ الگ طریقوں سے چاہے پھر وہ معاملہ ٹوپی کا ہو، ہاتھ باندھنے کا ہو، کھڑے ہونے کا ہو، صف بند جو بھی ہو، تو کئی الگ الگ طریقوں سے وہ کرتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اس معاملے میں میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ توحید، ایک اللہ کو ماننے کے کتنے طریقے بتائیے؟ ایک اللہ کو ماننے کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک. ٹھیک. اچھا، زکوٰۃ دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2.5 3 3.5 4 5 آدھا 50% ایسا کچھ ہے؟ کتنے طریقے ہیں؟ حج کرنے کتنے طریقے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پکا ایک ہے. اچھا، روزہ رکھنے کتنے طریقے ہیں؟ اچھا، یہ بھی پکا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، نماز پڑھنے کتنے طریقے ہیں؟ سوال سیدھا ہے. ارکان اسلام پورے گنا ہے میں نے آپ کو. توحید کا طریقہ ایک، روزے کا طریقہ ایک، زکوٰۃ کا طریقہ ایک، حج کا طریقہ ایک، نماز کا طریقہ کتنے ہونا چاہیے؟ بولیے. ایک عام عقل عام فہم انسان بولتا ہے ایک ہی ہو سکتا ہے وہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے وضو کا طریقہ سکھایا. رسول اللہ جو بھی عمل کرتے، چاہے غسل کا ہو، وضو کا ہو، ساری وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا. تو کیا اللہ کے رسول کو نماز کا طریقہ نہ بتایا گیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ بھی ہوگا ایک، جسے سنت ہم کہتے ہیں. اب سوال یہ، اتنے طریقے رائج ہیں، اس میں سے کیا سنت ہوں گی؟ تو میرا ایک دوسرا سوال ہے اس پر کہ ہم جو نماز آج پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے. ہم جو نماز آج پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ میں بالکل سادہ سوال ہے. ہم جو آج نماز پڑھتے ہیں ایسی کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے محلے میں سب ایسی پڑھتے، میں ایسی پڑھتا. بالکل یہ ایسے ہی جواب ہوگا. بہت ہم میں سے کم لوگ ہیں جس نے ان فرائض کی تحقیق کی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. یہ فرائض کو پڑھا ہوگا کہ یہ فرائض ایسا کیوں ہیں. یہ فرائض رب العزت نے مجھ پر نماز فرض کی تو کیسی ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت چند لوگ ہیں جس نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. یہ لا علمی نے سب ہم پر لا کے جو تھوپا، یہ سب لا علمی نے تھوپا. اور 4 اور 6 اور 8 اور 10 اور پتہ نہیں کتنے طریقے ایجاد کر لیے ہم نے. بہرحال عام عقل یہی کہتی ہے دین اسلام ایک، اس کا رسول ایک، اس کی کتاب ایک، اس کا حج ایک، اس کا روزہ ایک، اس کی زکوٰۃ ایک، اور اس کی توحید ایک. تو اس کی نماز بھی ایک ہونا چاہیے. اس کی نماز ایک. اب کیا صحیح طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ میں جواب نہیں دوں گا آپ کو، سمجھ. یہ آپ کو پڑھنا ہوگا، یہ ہم کو پڑھنا ہوگا نا. میرے فرائض کا مسئلہ ہے نا، میری نماز قبول کرانے کا مسئلہ ہے نا. کتنی جستجو ہونا میرے لیے کہ ایک فرض عمل کیا وہ سنت کے مطابق ہے نہیں ہے، اس کی جستجو مجھے ہونا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کی جستجو ہونا چاہیے. ہر شخص تحقیق کرے کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں، اور اگر کتاب و سنت سے وہ ملتا ہے اس کا ثبوت تو بالکل پڑھتے رہیے. اور نہیں ملتا ہے تو یہ اور وہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ اور بڑے اور چھوٹے اور اتنے زیادہ لوگ اور اتنے کم لوگ، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں اکثریت جو کرتے ہیں وہ کرو. میں یہ سوال کرتا ہوں، رسول اللہ کے دور میں اکثریت شرک پہ تھی، توحید پر تھی؟ رسول اللہ نے کیا کرنا چاہیے تھا پھر؟ اکیلا ایک وہی شخص پورے مکہ میں اٹھا، پورے دنیا میں اٹھا اور سب کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور نفی کر رہا ہے ان کی شرک کی. اکیلا شخص. حکمت تو یہ تھی کہ بھائی خاموش بیٹھ جاؤ، تم اکیلے ہی بول رہے، کیوں بول رہے؟ حکمت تو یہ تھی نا، میں خاموش، اکیلے تو ہے تم بول رہے، بیٹھ جاؤ خاموش. نہیں، حق بات ایک ہو یا لاکھ ہو یا کروڑ لوگ بولے، حق بات ہوتی ہے. اس میں کوئی تعداد نہیں مانی جاتی. 313 حق پر تھے، 1000 حق پر تھے. تعداد تو زیادہ کی ہونا چاہیے نا. ڈیموکریٹک سسٹم چلتا ہے، زیادہ جو کرتے وہ چلتا ہے بس. تو جب ڈیموکریٹک سسٹم اسلام میں لاگو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 49 گھوڑے اور 51 گدھے جیت کے آ جاتے ہیں پھر. اس لیے کہ تعداد زیادہ کی دیکھنا پڑتی ہے. گدھے ہوتے 51 لیکن جیت جاتے ہیں 49 گھوڑے بیچارے 49 ہار جاتے ہیں. تو تعداد نہیں ہوتی. تو ہر شخص کوشش کرے کہ میں ایسا عمل کیوں کرتا ہوں خود جانوں. جیسا زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں، نماز کی بھی تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر بات کرے تو اس میں کوئی دم ہوگا. ورنہ انہوں نے بولا مولانا، انہوں نے ایسا بول دیا کل کے درس میں، مولانا بولے نہیں وہ غلط ہے، ان کو بولو. وہ فیض بھائی انہوں ایسا بول رہے تھے، نہیں وہ غلط ہے، ان کو بولو. مولانا انہوں ایسا بولے تم غلط ہے، نہیں. اور وہ بولتا میں اسلامی چھوڑ دیتا یہ دونوں کے چکر کے اندر. ہاں ہوتا ہے ایسا. ارے بھائی اپنا دین ہے، خود تحقیق کرو، اس کے لیے کیوں چھوڑ رہے ہو تم اس کو؟ تو ہر شخص خود جاننے کی کوشش کریں کہ میں ایسی نماز کیوں پڑھتا ہوں اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے.